فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو اہل بیت ہیں اور گھر والے ہیں انہی کے حوالے سے اس طرح عزت کا اور ادب و احترام کا معاملہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ دیگر جو خاندان والے حضرات تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ان کی بھی اسی طرح عزت کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور کے خاندان والے ان کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دن کہا کہ عباس، جس دن آپ اسلام لائے اس دن مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ خطاب بھی ایمان لے آتا نا اس دن تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے وجہ بتائی، کہنے لگے اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اتنی خوشی میرے باپ کے ایمان لانے سے نہیں ہوئی جتنی خوشی انہیں آپ کے ایمان لانے سے ہوئی ہے۔ اس لیے میں تو خوش ہوں حضور کی خوشی میں، حضور جس چیز سے زیادہ خوش ہیں میں بھی اسی چیز پر زیادہ خوش ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نزدیک کتنے عزیز تھے۔ جب مدینہ شریف میں قحط سالی ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ گئے، قحط سالی ہوئی ہے، اب کوئی انتظام کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں اپنے ساتھ لیا، کھلے آسمان تلے چلے گئے اور ان کے وسیلے سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہم جب حضور ہم میں تشریف فرما ہوتے تو ہم ان سے عرض کرتے اور ان کے صدقے میں تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، اب وہ پردہ کر گئے ہیں، اب ان کے چچا ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں، بارش عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بارش عطا فرمائی۔ وسیلے کا انکار نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ دینا ناجائز حرام کو الگ موضوع ہے، لیکن وسیلہ تو دیا ہے کہ نہیں دیا حضرت عباس کا؟ تو حضرت عباس کا وسیلہ دے رہے ہیں بھئی کیوں؟ اور دیگر حضرات موجود نہیں تھے، صحابہ میں اونچے اونچے لوگ موجود تھے، لیکن حضرت عباس کا چناؤ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام کے محبوب چچا ہیں، تو ان کی نسبت سے حضرت عباس کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کے پاس لوگوں نے شکایت کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا اس پر آپ نے ایک پرنالہ لگایا ہوا تھا، اس پرنالے کا پانی بازار میں گرتا تو نمازی حضرات بھی گزرتے اور لوگ بھی گزرتے، تو جب بارش ہو جاتی پانی نیچے گرتا تو ان کے کپڑوں پر پڑتا، جسم خراب ہوتا، کپڑے خراب ہوتے۔ انہوں نے شکایت کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کہ اس طرح پرنالہ ہے، اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازی بھی گزرتے ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو ہٹائیے وہاں سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ رستے والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، رستے کے حقوق ہیں باقاعدہ اسلام نے بتائے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو۔ حضور نے فرمایا کوئی پتھر چھوٹا سا بھی اگر رستے میں پڑا ہے کسی کو تکلیف دے سکتا ہے اس کو ہٹا دینا رستے سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے نے حقوق بتایا ایسا اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو وہ حقوق آپ کے مد نظر تھے۔ آپ گھر گئے حضرت عباس کے گھر میں، وہ تھے تو آپ نے اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے ان کے، اور پرنالہ خود کھڑے ہو کر اتروا دیا، چلے گئے۔ حضرت عباس جب واپس آئے گھر میں انہوں نے دیکھا پرنالہ نہیں ہے، جب پرنالہ نہیں تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا گیا، انہوں نے اتروائے، ان کے پاس چلے گئے، جا کر کہا آپ خلیفہ وقت ضرور ہیں
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی جو چیزیں ہیں ان کو خراب کر دیں یا اتروا دیں۔ اس کا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ میں گھر میں تھا نہیں اور آپ میرے گھر میں گئے اور پرنالہ اتروا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس طرح مشکلات تھی، رستے میں لوگ پریشان ہوتے تھے، میں اس لیے کیا ہوں، آپ تھے نہیں، اگر ہوتے تو اجازت لیتا، آپ تھے نہیں۔ آپ نے کہا نہیں میں تو مقدمہ کروں گا۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، حضرت فاروق اعظم کو بلایا گیا، حضرت فاروق اعظم پیش ہوئے۔ اب سنیے گا ذرا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ پرنالہ میں کیوں مقدمہ کر رہا ہوں اور اس کا میں اتنا شور کیوں مچا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، میرے آقا محبوب مصطفیٰ نے لگایا تھا، محبوب خدا نے لگایا تھا، ان کا لگایا ہوا پرنالہ تھا اور میرے پاس ان کی نشانی تھی، اس نشانی کو انہوں نے اتروا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے معافی مانگی اور کہا کہ میں وہ پرنالہ خود لگواؤں گا اور اس طرح لگواؤں گا، آپ میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ میرے اوپر سوار ہو کر اس پرنالے کو لگائیں گے۔ پھر راضی ہیں؟ کہا ہاں اب میں راضی ہوں۔ تو دیکھیے یہ حضور کے خاندان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ہے، محبت ہے کہ وہ، اور ساری محبتیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور بالخصوص حضرات ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام سے جس طرح والہانہ محبت کرتے تھے، اسی طرح حضور کے گھر والوں سے بھی والہانہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا، اور کئی بار ایسا ہوا حضرت فاروق اعظم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے وہ خلیفہ وقت تھے، بہت سارے مسائل ہوتے تھے، ذہن الجھا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نیا آتا تو آپ نے اگر بتا دیا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے صحیح مسئلہ بتا دیا، وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ یہ فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو یہ جو مسئلہ مجھ سے غلط بتایا گیا ہے، میں تو غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا۔ اس طرح آپ فرمایا کرتے تھے، یعنی اتنا علی کو آپ مانتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو پھر اس مسئلے کا صحیح حل ہی نہ بتایا جاتا، اور صحیح حل نہ بتایا جاتا تو پھر میں تو غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا، میری آخرت تباہ ہو جاتی۔ اس طرح آپ ان کو عزت دیتے تھے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ذکر کروں، معروف واقعہ وہ نہیں سناتا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عزت کتنی کرتے ہیں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ شریف چھوڑ کر چلے گئے، یہاں دل ہی نہیں لگتا تھا، حضور نظر ہی نہیں آتے تھے، چھوڑ کر چلے گئے، حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا رات سوتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے، ہمیں ملنے ہی نہیں آتے، اب ہماری ملاقات کو آتے ہی نہیں۔ حضرت بلال نے صبح ہوئی سفر مدینہ شریف کی طرف باندھ دیا، مدینہ شریف پہنچے، جب پہنچے تو مدینہ والوں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، وہ بھی ترس گئے تھے حضرت بلال کی اذان کو سننے کے لیے۔ جب بلال کو دیکھا حضور کی یاد آئی، وہ اذان یاد آئی، کہا اذان سنائیے وہ والی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں میں اذان نہیں پڑھ سکوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ آپ کہیے، وہ خلیفہ وقت تھے اس وقت، آپ کہیے، آپ کے کہنے پر یہ اذان سنائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے بھی کہا، تو آپ ان سے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے خرید کر آزاد کروایا تھا تو پھر تو میں مجبور ہوں، اس احسان کے نیچے دبا ہوا ہوں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا اس احسان کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، سنا دیجیے اذان۔ نہیں میں اذان نہیں سنا سکتا۔ اب انہیں پتا تھا ایک در ایسا ہے اگر وہاں سے پر جائیں گے تو پھر بات بن جائے گی۔ صحابہ اکٹھے ہو کر حضرت علی کے در پہ آئے اور کہا شہزادوں کو لائیے۔
حضرت حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ آپ بلال سے کہیں کہ ہمیں اذان سنائیں۔ حضرت حسن اور حسین آئے اور انہوں نے آ کر کہا چچا بلال اذان سنائیے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا ہے اب پڑھنی ہی پڑے گی۔ تو دیکھیے نا، یہ سب کہہ رہے تھے، خلیفہ وقت کہہ رہا ہے، اور خلیفہ وقت بھی وہ ہے جن کے بڑے احسان ہیں حضرت بلال پر، اس کے باوجود بات نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن جب حضور کے گھر والے آ گئے ہیں، حضور کے شہزادے آ گئے ہیں، تو پھر بات موڑی نہیں ہے، مان لی ہے۔ پتا تھا اذان کو پڑھی نہیں جانی، پوری نہیں کی جانی، لیکن اس کے باوجود اب تم آ گئے ہو اور کہہ دیا ہے پڑھو، اب میں سناتا ہوں۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں تو وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اذان ہوتی نہیں، اذان پڑھی نہیں جاتی ہے۔ کیوں کہ سامنے محبوب ہوتے تھے جب اذان پڑھتے، آج محبوب نظر نہیں آ رہے ہیں، اذان کیسے؟ حضور کے غم میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں اور اذان نہیں پڑھ جاتی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے ان کا پیار ہے، ان کی عزت ہے ان کی نظر میں، کہ وہ کہتے ہیں تو پھر وہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں جو کیا نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ